باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں لسان نبوت سے یہ الفاظ نکلے کہ لو کان عبادی نبی اللہ کان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ انہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ رب العزت نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص نے خفیہ طور پر ہجرت کی، لیکن حضرت عمر نے ہجرت کا قصد کیا تو ایک ہاتھ میں تلوار لی، دوسرے ہاتھ میں تیر، اور پشت پر کمان لگا کر خانے کعبے میں تشریف لائے، 7 مرتبہ طواف کیا، 2 رکعتیں مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر ادا کی، اور پھر سرداران قریش کے حلقہ میں تشریف لائے اور آ کے ایک ایک کا نام پکار کے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی اولاد کو یتیم کرانا چاہتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ پہاڑ کے اس پار آ کر میرا راستہ روک کے دیکھ لے، پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی۔ عمر جو ہے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا چاہ رہا ہے، لیکن میرے دوستو کسی کافر میں جرت نہ ہوئی، کسی کافر میں جرت نہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک لے۔ ایک دفعہ کسی نے کسی صحابی پر تنقید کی، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص عبید اللہ نے گالی دی۔ حضرت عمر نے نظر مانی کہ عبید اللہ کی زبان کاٹ دیں گے، کیونکہ اس نے جو ہے مقداد بن اسود کو گالی دی ہے۔ آپ سے سفارش کی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہ کہو، اس کی زبان کاٹنے دو، تاکہ اس کے بعد کوئی جو ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ کو برا نہ کہے، کوئی رسول اللہ کے صحابہ کو برا نہ کہے۔ جو نبی کے صحابہ پہ گالیاں بکتا ہے عمر اس کی زبان کاٹ دے گا۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ کی تکریم، صحابہ کا احترام، صحابہ کی عزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی۔ لوگ جو ہیں مختلف قسم کی باتیں بناتے ہیں، مختلف قسم کی مغلظات بکتے ہیں اپنی زبانوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں کہ ان کے فضائل بے شمار احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنت کے ادیڑ عمر اگلوں اور پچھلوں کے سردار ہوں گے، سوائے انبیاء اور مرسلین کے۔ اور فرمایا کہ اے علی، جب تک وہ زندہ ہیں انہیں اس کی خبر نہ دینا۔ یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث مبارکہ میں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن و حسین جو ہیں وہ جنت میں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابی بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ ابو بکر و عمر جو ہیں وہ بوڑھے لوگوں کے جنت میں سردار ہوں گے۔ جنت میں تو سبھی لوگ جو ہیں وہ 30 برس کی عمر ہوگی، لیکن جو ادیڑ عمر ہو کر فوت ہوا ہوگا اس کے سردار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور جو جوانی میں فوت ہوا ہوگا ان نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اور اسی طرح سے خواتین کی سردار جنت میں
जिगर गोशा रसूल सैयदा बतूल सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार होंगी। और हजरात शेखैन के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक्तदौ मिन बादी अबी बकर व उमर, कि मेरे बाद अबू बकर व उमर की इक्तदा करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद अगर नबी बन सकता तो उमर इस काबिल था कि अल्लाह तआला उसके सर पर ताजे नबूवत सजा देते। और इसी तरह एक और मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह इस्लाम को उमर के साथ खास तौर पर इज्जत अता फरमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से इस्लाम को इज्जत मिली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की इज्जत कहकर जो है अल्लाह से हजरत उमर को तलब किया। जितने भी सहाबी आए सब मुरीद बनकर आए। तन्हा एक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद बनकर आए। किसी और सहाबी को यह शर्फ हासिल नहीं है कि जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दामन उठाकर दुआ की हो। तन्हा जमात सहाबा में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाहे खुदाबंदी में अपना दामन फैलाया, गुलाफे काबा पकड़कर हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब, कि अल्लाह इस्लाम को उमर बिन खत्ताब के जरिए से इज्जत से नवाज दे। तो मेरे भाइयों, उमर बिन खत्ताब जो हैं वो इस्लाम की इज्जत हैं। उमर बिन खत्ताब जो हैं इस्लाम के सर पे सेहरा हैं। उमर बिन खत्ताब जो हैं इस्लाम का फख्र और नाज हैं। उमर बिन खत्ताब जो हैं वो इस्लाम का चमकता दमकता सूरज हैं। उमर बिन खत्ताब जो हैं इस्लाम के लिए फख्र और नाज की बात है। मेरे पैगंबर ने उमर को मांगा ही इस्लाम की इज्जत कह के था। तो इस्लाम उमर के साथ है, उमर इस्लाम के साथ है। इस्लाम की इज्जत उमर के साथ है, उमर की इज्जत इस्लाम के साथ है। किसी ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ए उमर, तेरी वजह से इस्लाम को इज्जत मिल गई, तेरी वजह से इस्लाम को इज्जत मिल गई। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नहीं नहीं, तू गलत कहता है, बल्कि इस्लाम की वजह से उमर को इज्जत मिल गई। एक वक्त वो था कि उमर को ऊंट चराना नहीं आते थे। उमर को ऊंट चराना नहीं आते थे। उमर का बाप उमर को इस बात पे मारता था कि ए उमर, तुझे तो ऊंट चराना नहीं आते, तू और जिंदगी में अपने दीगर उमूर जो है उनको कैसे चलाएगा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह से गुजर रहे थे, रोने लगे, कहने लगे कि ए उमर, एक वक्त वो था कि तुझे ऊंट चराना नहीं आते थे। इस जगह पे तेरा बाप तुझे मारा करता था, लेकिन आज तुझे अल्लाह ने इस इस्लाम की वजह से इतनी इज्जत दी है, इस इस्लाम की वजह से इतना तुझे वकार दिया है, इस इस्लाम की वजह से आज तुझे इतना रोब और दबदबा दिया है कि चार दांगे आलम में तेरे नाम से दुनिया लरसती और कांपती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारी बातें हैं। दिल तो चाहता है कि इस पे बात करता रहूं और इंशाअल्लाह अज़ीज तसलसल के साथ इस बात को हम बयान करते रहेंगे। लेकिन एक आखिरी बात मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब शहादत हुई, शहादत से पहले जैफूना नामी यहूदी को और आपके कातिल अबू लुलु फिरोज मजूसी को मदीना में देखा गया। गोया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत में जहां पर मजूसियों का हाथ है वहीं पर यहूदियों का भी हाथ है। दो साजिशें इकट्ठी हुई। अबू लुलु फिरोज मजूसी
چکیاں بنایا کرتا تھا اور فروخت کیا کرتا تھا. اس کا بڑا کام تھا. مدینہ میں اور کوئی چکی نہیں بناتا تھا. یہ آٹا پیسنے والی چکی اس دور میں بڑی ضرورت تھی ہر گھر کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ کر رہے تھے، بازار کا چکر لگا رہے تھے. ابو لولو فیروز مجوسی بھاگتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا، امیر المومنین، مجھ سے جو ہے ٹیکس زیادہ وصول کیا جاتا ہے، لہذا آپ میرے ٹیکس کے اوپر کچھ نظر ثانی کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں چکیاں بناتا ہوں، میں چکیاں بناتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا کہ اور بھی کوئی یہ کام کرتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں اکیلا ہی یہ کام کرتا ہوں. تو ساتھیوں نے بتایا کہ اس کا کام کافی ہے، اس لیے یہ ٹیکس جو دیتا ہے یہ اس پر زیادہ نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے، مناسب ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو ٹیکس دیتا ہے یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، تو اکیلا اس کام کو کرنے والا ہے، تیرا کام بھی کافی ہے، لہذا یہ ٹیکس تجھ پر زیادہ نہیں ہے. تو چلتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی مجھے بھی کوئی چکی بنا دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تو اس کا دل پہلے ہی جو ہے غصے سے بھرا ہوا تھا. کہنے لگا کہ عمر، تجھے میں ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے، رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے. امیر المومنین نے کہا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. لیکن حضرت عمر کہنے لگے کہ کسی کے جرم سے پہلے اس کو سزا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. اگرچہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے لیکن میں اس کو سزا نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے جرم نہیں کیا. اس لیے کہ سزا جرم کے بعد ہوتی ہے، جرم سے پہلے نہیں ہوتی. خیر، دوسری طرف یہودیت کے دل میں بھی چنگاریاں سلگ رہی تھیں کہ یہودیت کی پشت پر درے مار مار کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مدینہ طیبہ سے اور حرمین شریفین سے نکالا تھا، اور وہ بھی حکم پیغمبر پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام تکمیل کو نہ پہنچ سکا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کام کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو حرمین شریفین سے نکالا. اب ان کے دل میں بھی اس بات کا بڑا قلق اور افسوس تھا. یہودی ہمیشہ سے سازشی ذہن کے رہے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. سب سے پہلا زخم تو ان کے دل پہ یہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربیوں میں کیوں نبی آ گئے، بلکہ نبوت ہمیشہ ہمارے اندر رہی، اب یہ عربوں میں کیوں چلی گئی. یہ حسد ان کے دل میں تھا. اور دوسرا حسد ان کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے مسکن سے، مدینہ سے کیوں نکالا گیا. اب یہودیوں نے اور مجوسیوں نے مل کر سازش کی. سازش تیار ہوئی، ابو لولو فیروز مجوسی کو اس میں استعمال کیا گیا. امیر المومنین خلیفہ ثانی باوقار انداز میں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت مکمل کی. ابو لولو فیروز مجوسی
جو محراب کے پیچھے چھپا ہوا تھا زہر آلود خنجر لے کر امیر المومنین کے پیٹ میں مارنا شروع کر دیے، پے در پہ وار کیے، غالباً 11 زخم خنجر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھائل ہو کر مصلی رسول پہ گر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیچھے کھڑے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بناتے ہیں۔ اب وہ قاتل صفوں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ صحابہ کی صفوں میں بھاگنے کی اسے جو ہے کوئی جگہ نہیں مل رہی، ادھر بھاگا ادھر بھاگا، اس نے پیچھے کھڑے 12 صحابہ کو 11 صحابہ کو بھی یا 13 صحابہ کو خنجر مارے اور ان کو بھی زخمی کیا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ صحابہ کی صفوں کو وہ نہیں توڑ سکا، پھر حضرت عمر کے دشمن نے اپنے ہی خنجر سے اپنے ہی پیٹ میں خنجر مارنے شروع کر دیے، اپنے ہی سینے پہ خنجر مارنے شروع کر دیے۔ ابو لولو فیروز مجوسی وہیں پر جو ہے وہ مر گیا، اپنے آپ کو خنجر مار کر، اسی خنجر کو مار کر وہیں پہ جو ہے وہ مر گیا۔ آج یہی رسم کی ہے عمر کے دشمن کی، یہ روز اول سے وہی رسم چلی ہوئی ہے کہ عمر کے قاتل نے بھی اپنے سینے میں خنجر مارے تھے۔ آج بھی جو عمر پہ تبرہ کرتا ہے، ہاتھ بھی اسی کا، خنجر بھی اسی کا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ عمر کے دشمن کی یہ حالت ہے پہلے دن سے ہی کہ ہاتھ بھی اسی کا، خنجر بھی اسی کا، سینہ بھی اسی کا، ہاتھ بھی اسی کا۔ بہرحال 28 ذی الحج کی یہ بات ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، مدینہ کی گلیوں میں گہرام مچ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ایک بار پھر تازہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا زخم مسلمانوں پہ ایک بار پھر تازہ ہو گیا۔ ہر طرف سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ 28 ذی الحج کو قاتلانہ حملہ ہوا، ہوش نہ آئی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ جاتے، نماز ادا کرتے، پھر غشی کا عالم طاری ہو جاتا، بے ہوش ہو جاتے۔ 28 کا دن گزرا، 29 کا دن گزرا، 30 کا دن گزرا۔ 30 کے دن طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ، مجھے لگتا ہے کہ میری شہادت کا وقت آ چکا ہے، اب میں ان زخموں سے صحت یاب نہیں ہو سکوں گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے 2 یاروں کے ساتھ، ان کے ساتھ روزہ میں آرام کروں، انہی کے ساتھ میں دفن ہو جاؤں، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں اور حضرت ابو بکر دفن ہیں۔ لیکن وہ اماں عائشہ کا حجرہ ہے، اس کی مالکہ اماں عائشہ ہے۔ تو بیٹا جاؤ اماں جان سے کہو کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ مجھے روضہ رسول میں دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا منظر تھا وہ۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے برستی آنکھوں سے کہا کہ بیٹا عبداللہ، وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن مرحبا عمر، عمر اس بات کا زیادہ مستحق ہے
میں عمر کے لیے وہ جگہ دیتی ہوں، اپنے اوپر عمر کو میں ترجیح دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں عمر کے لیے یہ جگہ دیتی ہوں۔ جب وہ یہ اجازت لے کر گھر تشریف لاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ ابا جان آپ کو خوشخبری ہو، اما عائشہ نے اجازت دے دی آپ کے دفن کی۔ تو کہنے لگے بیٹا ممکن ہے اما جان نے زندگی میں میرا منہ رکھنے کے لیے اجازت دے دی ہو، جب میں شہید ہو جاؤں تو اس کے بعد ایک بار پھر پوچھ لینا، اگر اجازت دیں تو مجھے دفن کر دینا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یکم محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ اسلام کا عظیم سورج غروب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دودھ پیش کیا جاتا ہے، دودھ پیتے ہیں، دودھ زخموں سے نکل جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینہ میں ہر طرف بحران مچ گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اس موقع پر ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملہ کہا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ کہا کہ عمر تو اسلام کی شان و شوکت تھا، ابو بکر و عمر اسلام کے مائی باپ تھے، ابو بکر پہلے چلے گئے، عمر جو ہیں آج شہید ہو گئے۔ اے عمر تیری شہادت پر اسلام قیامت تک روتا رہے گا۔ اے عمر اسلام قیامت تک تیری شہادت پہ روتا رہے گا۔ اور وہی بات ہوئی کہ اسلام آج بھی حضرت عمر کو رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے، آپ کو کفن دیا گیا۔ کفن دینے کے بعد جنازے کی چارپائی لا کے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در اقدس پہ رکھ دی جاتی ہے، اور ان کے بیٹے عبداللہ اشکبار آنکھوں سے کہتے ہیں کہ اما جان آپ کا بیٹا عمر دفن ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہے، اگر اجازت ہو تو ان کو یہاں پہ دفن کر دیا جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے برستی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ مرحبا عمر، عمر اس چیز کے زیادہ مستحق ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو دفن کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روضہ رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں قبر کھود کر وہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 ساتھی 3 مسافر ایک ساتھ چلے ہیں، ان میں سے 2 پہنچ گئے اور تیسرا مسافر بھی اگر ان کے
نقشے قدم پہ چلے گا تو پہنچ سکے گا، ورنہ اگر ان کے راستے کو چھوڑ دیا تو پھر ان سے بچھڑ جائے گا۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ابھی تھوڑی سہولت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ فتوحات دی ہیں، بہت سارا مال و دولت دیا ہے، تو آپ جو ہیں اپنے لیے کچھ سہولت کریں، کچھ جو ہے اپنے اوپر خرچ کیا کریں، تاکہ جو دوسرے ممالک کے لوگ آتے ہیں، جو وفود ملنے آتے ہیں، آپ ذرا بادشاہانہ شان و شوکت کے ساتھ ان سے ملاقات کیا کریں۔ اب یہ صحابہ نے مشورہ کیا، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ سامنے جا کے یہ بات کرے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بھی ہیں اور ان کی بیٹی بھی ہیں، انہی سے ہم عرض کرتے ہیں۔ ان میں حضرت علی تھے، حضرت عباس تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، کچھ اور صحابہ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے نام نہیں لینا۔ اب وہ صحابہ ان سے عرض کر کے آگے، تو ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان، کچھ لوگ اس طرح سے حاضر خدمت ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے لیے کچھ جو ہے وہ تھوڑی سہولت کریں، کچھ اپنا کھانا اچھا کریں، کچھ تھوڑا لباس اچھا بنائیں، کچھ رہنے سہنے کے لیے اچھی جگہ بنائیں۔ تو کہنے لگے کہ مجھے ان کے نام بتائیے، میں مار مار کر ان کی شکلیں بگاڑ دوں گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ عمر اپنے ان دو ساتھیوں کے سنت کے خلاف چلے؟ 3 مسافر ایک ساتھ چلے تھے، ان میں سے 2 اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ اگر عمر بن خطاب بھی ان کے نقشے قدم پہ چلا تو ان کے ساتھ پہنچ سکے گا، اگر اس راستے کو چھوڑ دیا ادھر ادھر ہو جائے گا تو وہ ان تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یکم محرم الحرام کو اسلام کا یہ چمکتا سورج اپنے نبی کے پہلو میں دفن ہو گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور بڑا سنہری دور تھا، آپ کے بڑے کارنامے تھے، اور پھر یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے آج جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، بلکہ یہ جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا ٹکڑا جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تینوں حضرات آئے بھی جنت سے تھے اور واپس جنت میں چلے گئے، کیونکہ قرآن کا یہ اصول ہے، قرآن کا یہ اصول ہے، کسی کے جسم کا خمیر لیتے ہیں، اس کو وہیں پہ لوٹاتے ہیں، چاہے وہ پیدا کہیں بھی ہو، لیکن دھرتی کے جس سینے سے جہاں سے کسی کا خمیر لیا جاتا ہے، کسی کی مٹی لی جاتی ہے، تو اس کو وہیں پہ لوٹایا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم زمین کے جس حصے سے کسی کے جسم کی مٹی لیتے ہیں، کسی کا خمیر لیتے ہیں، پھر اس کو وہیں پہ اس کو لٹاتے ہیں۔ تو گویا کہ جہاں سے جس مٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر لیا گیا تھا، اسی مٹی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خمیر لیا گیا تھا، اسی مٹی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خمیر لیا گیا تھا، اور میرے پیارے نبی کا خمیر جنت کی مٹی سے لیا گیا تھا، اسی جنت کی مٹی سے ابو بکر کا خمیر لیا گیا تھا، اسی جنت کی مٹی سے عمر کا خمیر لیا گیا تھا۔ اسی لیے تو آج وہ سب وہاں پر آرام فرما ہے۔ بڑی عظمت اور شان کی بات ہے۔ اور پھر میں اس ماں کے بھی صدقے جاؤں، اس ماں کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں کہ جس کے روزے کو اللہ نے جنت بنا دیا۔ میری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی انہوں نے جنت میں گزاری۔ میری امی کا روزہ جنت ہے، اس ٹکڑے کو میرے نبی نے جنت کہا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔
تو اما عائشہ ساری زندگی جنت میں گزار کر گئی، جنت البقیع میں دفن ہے، زندگی بھی جنت میں گزاری۔ وہ تو جنت کی ملکہ ہیں، جنت کی مالکہ ہے، ملکہ بھی نہیں بلکہ مالکہ ہے۔ اما عائشہ تو جنت کی مالکہ ہے۔ تو آج اگر کوئی ان کے خلاف زبان تان دراز کرتا ہے تو اما عائشہ کی شان تو بڑی بلند ہے، ان کی شان میں کیا کمی آ سکتی ہے؟ لیکن جو ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہی بد نصیب انسان ہے۔ کہنے کو تو دل بہت کچھ کرتا ہے، وقت کا بھی تقاضا ہے، گفتگو بڑی لمبی ہو گئی۔ ہم اسی بات میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج ہم ان کے سپاہی ہیں، ان کے خادم ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے نوکر ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نوکروں میں شمار فرما لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کی امان کا سبب ہیں، ستارے آسمان کی امان کا سبب ہیں۔ جب ستارے ختم ہوں گے تو قیامت آ جائے گی۔ آگے فرمایا، میرے صحابہ میری امت کے لیے امان کا سبب ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اختلاف پڑ جائیں گے، جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اختلاف پڑ جائیں گے۔ اور پھر یہیں تک نہیں بلکہ فرمایا میرا جو صحابی کسی سرزمین میں دفن ہوا وہ قیامت کے دن اس سرزمین والوں کے لیے، لوگوں کے لیے پیشوا اور نمونہ بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا میری امت میں میرے صحابہ کی مثال اس طرح سے ہے جیسے کھانے میں نمک، یعنی کہ نمک کے بغیر کھانا لذیذ نہیں ہوتا، صحابہ کے بغیر اسلام جو ہے یہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ صحابہ کے بڑے فضائل ہیں، صحابہ کی بڑی شان ہے، صحابہ کا بڑا مقام ہے۔ یہ تو عام صحابہ کی بات ہے، لیکن حضرت ابو بکر و عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تو فضائل ہی بڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے پیغمبروں کے سوا باقی سب جہان والوں پر میرے صحابہ کو فضیلت دی ہے، اور ان میں میرے 4 دوستوں کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو منتخب کر کے خصوصی مصاحبت کے لیے بنایا۔ میرے ہر صحابی میں بلائی موجود ہے۔ صحابہ کرام سارے ہی بڑی شان والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بڑی آن والے ہیں۔ میں ان کا کیا مقام بیان کر سکتا ہوں؟ میں یہی آخر میں کہوں گا کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ میں نے جو کچھ کہا، آپ حضرات نے جو کچھ سنا، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کہنے میں جو غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ آپ حضرات نے جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔